اعلان ہوا مدینہ شریف میں کہ انسانوں میں ہے جو اللہ کے نام پر صدقہ کر دے، صدقہ کرنے والے سے اللہ راضی، صدقہ کرنے والے پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر جا کر بیٹھ گئے اور رونے لگے، کہنے لگے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے والوں پر جہنم کی آگ کو حرام کرنے کا اعلان کر دیا، اور جبرائیل علیہ السلام آ کر یہ خوشی کا پیغام دے کے چلے گئے۔ الہ العالمین، میرے پاس گھر میں کھانے کو کوئی نہیں، میں کیا صدقہ کروں؟ کافی دیر روتے رہے، تھوڑی دیر کے بعد احساس ہوا تیرے پاس صدقہ کرنے کے لیے اللہ نے کچھ نہ کچھ تو دیا ہوگا۔ دائیں بائیں دیکھا، کوئی چیز نظر نہ آئی، ہاتھ اٹھا کے اللہ کے دربار میں بیٹھ گئے، کہنے لگے الہ العالمین، جس نے میری کسی مقام پہ بےزتی کی ہوگی، جس نے میرے ساتھ کبھی زیادتی کی ہوگی، اللہ یہ میں صدقہ تیرے نام پر دے رہا ہوں، جس نے میرے سے جتنے گلے کیے میں نے اللہ کی رضا کے لیے سب کو معاف کر دیا ہے۔ یہ کوئی صدقہ تھا کہ جا یار میں نے تجھے معاف کر دیا، میری طرف سے صدقہ ہے؟ بات آئی گئی ہوگی، صبح کی اذان ہو گئی، مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے آئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی طرف منہ کر لیا۔ آپ نے فرمایا وہ آدمی کون ہے، وہ شخص کون ہے جس نے آج رات اپنی جان کا صدقہ اللہ کو دے دیا، اپنی عزت کا صدقہ اللہ کو دے دیا۔ یہ صحابی ڈرتے ہوئے کھڑے ہوئے، پتہ نہیں جبرائیل کوئی پیغام لے کے آ گئے، کوئی ڈانٹ لے کے آ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس نہ کپڑا نہ لتا نہ پیسہ نہ درم و دینار تھا، بس میں نے یہی اپنی جان کا صدقہ دے دیا کہ کسی نے میری ساتھ زیادتی کی میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ امام الانبیاء کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، فرمایا او دیوانے، او میرے پیارے، تو نے جو رات صدقہ کیا جبرائیل کھڑا ہو کے کہہ رہے اللہ نے وہ رات قبول فرما لیا ہے۔ یہ بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ موقع ہے میرے عزیزو، اللہ سے مانگ لو، اللہ سے لے لو، اللہ سے کوئی لین دین کر لو۔ یقین جانو میرے عزیزو، جب سیزن ہوتا ہے بندہ کہتا ہے میرے پیسے بھی لگا لے، میرے پیسے بھی لگا لے۔ عام دنوں کے اندر 10 ملتا ہے، ان دنوں کے اندر اللہ 1000 گنا اپنے بندے کو عطا فرماتے ہیں۔ وہ کہتا نہیں مولوی صاحب آپ کی مہربانی، آہستہ آہستہ نا سارا بوجھ میرے پر مت ڈالو، اگر میں نے افطاری کرا دی تو ساری سحریوں کا بوجھ، اگر میں نے مدرسے کے مسجد کے اختتام ختم قرآن پر اگر مٹھائی دے دی تو زیادہ بوجھ نہ، میں تجھ سے میرا ویڑ ہی دیکھ لیا۔ اگر کسی کے پاس انسان قرضہ رکھوا دے، اگر کسی کو انسان قرضہ دے دے، جب اس کے پاس لینے کے لیے آئے گا تو کہے گا یار میرا قرضہ واپس کر دے، کہے گا یار میرے پاس ہے نہیں 5000 لے جا، اگلے ہفتے پھر 5000 لینا، کہتا ہے فائدہ ہی کوئی نہیں، تو نے میری رقم توڑ دی، کوئی فائدہ نہ ہوا، تو نے میری رقم کو ضائع کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اپنی باری آئی تو اکٹھا مانگ رہا ہے، میری باری آ رہی تو تھوڑا تھوڑا مجھے دے رہا ہے۔ اے میرا بندہ، جب تو نے توبہ کرنی ہے تو سود سے بھی توبہ کرنی پڑے گی، جب تو نے توبہ کرنی ہے تو گناہوں سے بھی توبہ کرنی پڑے گی، جب تو نے توبہ کرنی ہے تو بے حیائی سے بھی توبہ کرنی پڑے گی، جب تو نے توبہ کرنی ہے تو فحشی تو بھی توبہ کرنی پڑے گی، جب تو نے توبہ کرنی ہے تو نافرمانی سے بھی توبہ کرنی پڑے گی، جب تو نے اللہ سے معافی مانگنی ہے تو ماں باپ کی ساتھ زیادتی کرنا بھی چھوڑنا پڑے گا، جب تو نے نافرمانی کرنی ہے تو اللہ کی حکم عدولی سے بھی توبہ کرنی پڑے گی۔ افمن یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، سب کے سامنے حاجی ثناء اللہ بن جائے گا، بایزید بستامی بن جائے گا، اندھیرے میں جا کر ڈنڈی مارے گا، اللہ تیری آنکھ کی عینی کے اشارے کو بھی اسی طرح دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، جس طرح میرے عزیزو اللہ دن کے اجالے میں دیکھنے پہ قادر ہے، اللہ رات کے اندھیرے میں بھی اسی طرح دیکھنے کے اوپر قادر ہے۔ جناب حسن بصری رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، بڑے امیر کبیر آدمی تھے، بڑا مال تھا ان کے پاس، اور اتنا سخی تھا یہ خدا کا بندہ، بصرہ کے بازار میں نکل جایا کرتے، لوگوں میں اعلان فرماتے، او لوگوں کوئی بیمار ہو آؤ تمہارا علاج میں کرا دوں، کوئی پریشان ہو آؤ علاج تو میں کرا دوں، اگر کسی نے بیٹی بیٹے کی شادی کرنی ہو خرچہ نہیں میرے سے آ کے لے لو، اگر کسی کے پاس مکان نہیں میرے پاس سے آ کے لے لو۔ اللہ اکبر، چلتے پھرتے سخاوت کرتے کرتے ایک خوبصورت نوجوان دوشیزہ کے اوپر نظر پڑ گئی، وہیں کھڑے ہو گئے۔ جب اس دوشیزہ نے اس نوجوان لڑکی نے دیکھا، کہنے لگی اما تستحی، شرم کر، کیا دیکھ رہا ہے، کممن، کس سے، اللہ اکبر، شرم کر، نظر نیچی کر۔
ممن کس سے افمن یعلم خائنۃ الاعین، اس سے شرم کر، اس سے حیا کر جو آنکھ کی اینی کو بھی پورا پورا دیکھ رہا ہے۔ یہ اللہ نے کوٹ کر لیا، تیرا گناہ لکھ لیا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے میں کیا کروں، میرے سے رہا نہ گیا، میں تیرے پہ دل پھینک بیٹھا، میں نے میرا اپنا دل تیری طرف دیوانہ کر دیا۔ کہنے لگی او اللہ کے بندے بتا کون سی چیز ہے جو تجھے پسند آ گئی۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے تیری آنکھ کے نقش مجھے بڑے پسند آئے، تیری آنکھ کے حالے کے اندر جو نیلی نیلی یہ ڈیلے یہ مجھے بڑے پسند آئے۔ کہنے لگی بس اتنی سی بات ہے۔ اندر گئی، اپنے حجرے میں گئی، تھوڑی دیر کے بعد خادمہ کو ایک پلیٹ کے اوپر کپڑا ڈال کے بھیج دیا۔ جناب حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے جب کھول کے دیکھا تو آنکھوں کے ڈیلے پڑے ہوئے تھے اور ساتھ ہی پرچی پہ لکھا ہوا تھا غیر محرم کی جن آنکھوں پہ نظر پڑ جائے وہ آنکھیں خدا اور رسول کے دیدار کے قابل نہیں رہتی ہے، لے جا اس کو، میں نے کیا کرنا ہے، جا۔ حسن بصری کہتے ہیں مجھے سخاوت بھول گئی، اللہ اکبر، مجھے پیسہ بھول گیا، مجھے مالداری بھول گئی، میں فوراً اپنے حجرے میں چلا گیا۔ میں ایسا اللہ کو میں نے رو کے دکھایا کہ مالک کائنات کو میرے پہ رحم آ گیا۔ پھر میرے بھی اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھ گئے، میں نے کہا الہ العالمین تیری بنائی ہوئی چیزوں کو نہیں دیکھنا، میں نے اللہ ان آنکھوں سے تیرا ہی دیدار کرنا ہے۔ اللہ میں نے اس ہستی کو دیکھنا ہے جس کو تو نے سارے نبیوں کا سردار بنایا۔ فرمایا دن گزر گیا، رات آ گئی، ساری رات میں مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے آگے روتا رہا، اللہ حسن کو معاف کر دے، اللہ حسن کو معاف کر دے۔ جب صبح مجھے یقین ہوا میرا مزاج بدلا، صبح مجھے یقین ہوا میرا رنگ بدلا ہو گیا، تو میں نے کہا اس نوجوان لڑکی کے دروازے پر جاؤ جس نے اللہ سے ڈر کر اپنی آنکھوں کو ہی میرے حوالے کر دیا۔ فرمایا جب میں اس کے گھر کے پاس پہنچا تو اس کے گھر سے جنازہ نکل کر بصرے کے بازار میں جا رہا تھا، میری چیخ نکل گئی، میں نے کہا یہ ہے کون؟ کہ وہی عورت ہے جس نے کل اللہ سے ڈر کے اپنی آنکھیں تیرے پر تجھے دے دی، اپنی آنکھوں کا صدقہ دے دیا۔ حسن بصری کہتے جنازے میں شامل ہوا، جب میں واپس آیا اللہ اکبر آبدیدہ رنجیدہ تھا، رات کو بستر پہ لیٹا، خواب میں مجھے اللہ اکبر وہی عورت دکھائی دی۔ میں نے کہا اللہ کی بندی انتظار تو کر جاتی، تیرے پہ بدنگاہی کی، میں تیرے سے معافی مانگ لیتا۔ کہ حسن بصری جو میں نے کام کر دیا خدا بھی راضی ہو گیا، مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا۔ اللہ کریم ہے۔ روزے کی حالت ہے، سامان بیچ رہے ہو، سودا بیچ رہے ہو، بدنگاہی پڑ جائے ایک مرتبہ تو آنکھیں بند کر لیا کرو، باقی اللہ جانے، اللہ کے کام جانے، ایک مرتبہ تو کہہ دیا کرو اللہ مجھے بے حیائی سے بدنگاہی سے بچا لے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اے اللہ کی بندی تو جنت میں پہنچ گئی، بتا میں جنت میں کیسے آؤں؟ کہنے لگی حسن بصری اللہ اکبر، اے حسن بصری کوشش کیا کر اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے ہر وقت جاری رکھا کر۔ فَإِذَا أَصْبَحْتَ وَأَمْسَيْتَ فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، جب صبح کیا کرے اور جو شام کیا کرے اللہ کو رو کے دکھایا کر، خدا کو معافی اللہ سے معافی مانگا کر، جو صبح و شام اللہ سے معافی مانگ کے آئے گا مالک کائنات اسے جنت الفردوس میں ضرور داخل فرمائے گا۔ اللہ اکبر، توبہ بھی قبول ہو گئی اور مقام بھی اللہ نے کیا عطا فرما دیا۔ میرے عزیزو یہ مغفرت کا مہینہ، یہ رحمت کا مہینہ، یہ آخری عشرہ چل رہا ہے، جتنا ہو سکے اللہ کے آگے رو رو کے مانگے اور زبان حال سے دعا کرے اللہم اجرنی من النار۔ یہ دعا تو اپنے لیے ہو گئی، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، 3 مرتبہ سارے پڑھ لو اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اب پوری امت کے لیے پڑھ لو اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یہ دعا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ اکبر اپنے امتیوں کو سکھلائی۔ میرے عزیزو 21 رمضان المبارک ہے، 17 رمضان المبارک گزر گیا، 21 رمضان المبارک گزر گیا، تھوڑا سا تطہیر کی چادر پاکیزہ خاتون کے بارے میں اللہ کا نام لے کے چلتا چلو۔ یہ کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گھر والی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو قحافہ کی پوتی، محمد
محمد بن ابو بکر عبد الرحمن بن ابو بکر کی ہمشیرہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ ام رومان کی بیٹی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی جبرائیل رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے، اے اللہ کے نبی آج میں آپ کے پاس وحی لے کے نہیں آیا، خاص پیغام لے کے آیا۔ رحمت عالم نے فرمایا جبرائیل آج تیرا اچانک آنا کیسا ہوا؟ کملی والے ذرا اپنی آنکھوں کا حالہ میری طرف کیجئے نا، ذرا اپنی نگاہ میری طرف کیجئے نا۔ حضور علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا، جبرائیل علیہ السلام نے جنت کا یوں کر کے رومال کھول کے دکھا دیا، پیغمبر کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ آپ نے فرمایا جبرائیل یہ تو عورت کی تصویر ہے، فرمایا یہ عورت نہیں یہ خاص عورت ہے۔ کون ہے وہ؟ تیرا یار ہے نا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ نے یہ رشتہ اپنی طرف سے آپ کے پاس بھیجا، فرمایا محبوبہ اس عورت کا انتخاب میں نے کیا، اس کا انکار نہ کرنا، اس کو تو بھی پسند فرما لے، اس کے رشتے کو خدا نے بھی پسند فرما لیا ہے۔ رشتہ صدیق جبرائیل لے کے آئے، رشتے کرانے والا جبرائیل۔ اگلے دن پھر جبرائیل علیہ السلام آ گئے، پھر حضور کو تصویر دکھائی۔ تیسرے دن پھر جبرائیل علیہ السلام آ گئے، 3 مرتبہ تصویر دکھائی۔ یا رسول اللہ قبول فرما لیجئے نا، ابو بکر بھی وفاؤں والا، اس کا سارا گھرانہ بھی وفاؤں والا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، یار تیری میری یاری اور گوڑی ہو گئی، یار تیری میری یاری اور پکی ہو گئی۔ دنیا کے دوست دنیا داروں کی نظروں میں، میرا دوست آسمان والے عرش والے کی نظروں میں، صدیق تیرا میرا رشتہ اور پکا ہو گیا۔ اللہ نے اس یاری کو رشتے کے اندر بدل دیا۔ سسر باپ کے برابر ہوتا ہے، فرمایا سسر کو باپ کی نگاہ سے دیکھو۔ واہ صدیق تیری یاری کا اللہ نے کیا مول لگایا، تجھے یاری میں بھی اللہ نے کامیاب کر دیا، محمد کے گھرانے کی نسبت میں بھی اللہ نے تجھے کامیاب کر دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، صدیق جبرائیل آ کے کہہ رہے تھی تیری بیٹی سے میں رشتہ کر لو۔ اللہ اکبر۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی دھاڑ نکل گئی، حضور کے قدموں پہ بیٹھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ میری تینوں ہی مرادیں پوری ہو گئی۔ آپ نے فرمایا پہلی مراد تیری کیا تھی؟ کہ النظر الی وجہ رسول اللہ، اے اللہ یہ مجھے آنکھیں کس لیے دی؟ فرمایا صدیق وقت آئے گا غار میں ہجرت کی راتوں میں، غار کے اندر تیری آنکھیں ہوگی، محبوب کا چہرہ ہوگا، وہ تو دیدار کرتا جائے گا، محمد دیدار کراتا جائے گا۔ پہلی خواہش پوری، اللہ اکبر۔ دوسری صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش یہ تھی مال میرا ہو، مصطفیٰ کے قدم ہو۔ اللہ نے صدیق کے مال کو اتنا قبول فرما لیا کہ تن کے کپڑے بھی اتار کر محمد کی جوتیوں پہ قربان کروا دیے۔ تیسری خواہش صدیق اکبر تیری کون سی؟ کہ میری تیسری خواہش یہ کہ بیٹی میری ہو، نکاح میں تیری ہو، صدیق تیری یاری کا وارث بن جائے، بیٹی قیامت کی صبح تک تیرے حجرے کی وارث بن جائے۔ اللہ نے رشتہ بھی قبول فرما لیا۔ فرمایا صدیق پھر تیاری کر، اللہ اکبر، برات کا انتظام کر، محمد برات لے کے آ رہا ہے۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر کے گھر دولہا بن کے جا رہے ہیں۔ ادھر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ نے بھی میرے عزیزو انتظام کر دیا، گھر کا ویڑا سجا دیا۔ اما عائشہ کہنی تھی آج گھروں میں صفائیاں ہو رہی ہیں، آج بھانڈے برتنوں کو مانجا جا رہا ہے، آج رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بستر بھی بچھا دیا گیا، آج ایک کونے میں چادر بھی بچھا دی گئی۔ میں پریشان، میں نے کہا مجھے کیا پتا معاملہ بڑوں کا، میں تو بچی عمر کی کچی، مجھے کیا پتا تھا یہ انتظام تیرے لیے ہو رہا ہے۔ عائشہ تیرے کچے سے ویڑے میں عرشوں پر جانے والا دولہا آ رہا ہے۔ کہ اللہ اکبر، جب سارا نظام تیار ہو گیا میں تو جھولا لے رہی تھی، کپڑوں کے بنائے ہوئے کھلونوں سے میں کھیل رہی تھی، میری اماں میرے قریب آ گئی اور میرا یوں ہاتھ پکڑ کر میری انگلیوں میں انگلیاں ڈال لی اور کھینچ کر مجھے پگوڑے سے لے گئی، کونے میں بٹھا دیا۔ بس دروازہ کھلنا تھا، پردہ ہٹنا تھا، مدینے کی محلے والی عورتیں ساری آ گئی، کوئی مجھے دیکھ کے رونے لگ گئی، کوئی میرے سر پر ہاتھ پھیرنے لگ گئی، کوئی کہنے لگی عائشہ ہمارے لیے دعا کر، ہماری بھی بچیوں کے نصیب جاگ گئے۔ مجھے کیا پتا نصیب کیا ہوتا ہے، دعا کیا ہوتی ہے۔ میں نے کہا خالہ، اے ماسی، اے چاچی، بتا آج میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ساری مدینے کی عورتیں رو کے کہنے لگی عائشہ تو دلہن بننے والی، سارے نبیوں کا سردار تیرا دولہا بننے والا ہے۔ کہ مجھے پھر بھی کوئی سمجھ نہیں آئی یہ دلہن دولہا ہوتے کیا ہیں۔
इतनी देर में हुजरे मुबारक का पर्दा हटा, मेरा अब्बा भी यूं करके अदब के साथ खड़ा हो गया, सुभान अल्लाह। मेरे भाई भी कतार में खड़े हो गए। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। मेरे अब्बे ने हुजूर को अपनी चरपाई पे बिठा दिया, मेरे अब्बू जान ने चरपाई पे बिठाया। हुजूर ने यूं करके मुझे देखा, मैंने भी हुजूर की आंखों में आंखें डाल के देखा। मुझे क्या पता था कि पहली नजर पड़ रही है, ये प्यार इतना गूढ़ा हो जाएगा, कब्र में रोजे में जाते हुए मोहम्मद मेरे मुंह का झूठा लेके जाएगा। अल्लाह अकबर। इतनी देर में रहमत आलम की ज़ियाफत के लिए, बारात के लिए मेरी अम्मा दूध के कटोरे भर के ले आई। एक कटोरा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आगे सासू माँ ने पेश किया। अल्लाह के पैगंबर ने अदब के साथ वो प्याला पकड़ा और यूं करके अपने होठों के साथ लगाया। अम्मा कहती मैं कभी यूं देखूं, हुजूर मेरी तरफ देखे, मैं निगाहें नीचे करूं, शर्मा जाऊं। जब 3-4 घूंट पिए तो हुजूर ने मेरी अम्मी को बुलाया और कहा ए अबू कहाफा की बहू इधर आ। जब मैं आ गई तो अल्लाह अकबर, आपने फरमाया ये बचा हुआ दूध मेरी आयशा को जाके पिला दो। अम्मा कहती है मैं दूध का कटोरा लेके, अल्लाह अकबर, बेटी कहती है मेरे पास आई और मुझे तो किसी ने कान में कह दिया था ये आए हैं, अभी तुझे लेके चले जाएंगे। आयशा अब ये वेड़ा तेरा नहीं रहेगा, अब तो खिलौनों से नहीं खेलेगी, जन्नत की हूरों से खेलेगी। आयशा अल्लाह अकबर, अब तेरे मकान में सहेलियां नहीं आएगी, अब तेरे मकान में बार बार जिब्राइल आएगा। ये कौन? आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम दरवाजे पे खड़े हैं। अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह, अपनी बीवी से कहो ना सर पे दुपट्टा ले ले, इसका नंगा सर देख कर जिब्राइल को भी हया आ रहा है। ऐसी पाक औरत, भौंकने वाले पता नहीं क्या क्या बकवास कर जाते हैं। अल्लाह की कसम ये इल्म की कमी है। असहाबे मोहम्मद के, याराने मोहम्मद के, अज़वाजे मोहम्मद के अल्लाह ने आपके मेरे पैदा होने से पहले ही रुतबों को बढ़ा दिया। जब दूध का प्याला सरवरे कोनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सैयदा आयशा की तरफ भेजा, मेरे तो पहले किसी ने कान में कह दिया था आयशा तेरी डोली उठने वाली है। तो जब दूध का प्याला आया तो मैंने माँ को यूं देखा, मैंने कहा किस लिए लेके आई? कहा उन्होंने भेजा है। कहा मुझे क्या पता उन्होंने कौन होते हैं, वो कौन होते हैं, मैं तो छोटी सी उम्र की थी। मैंने दूध का प्याला पकड़ा और यूं करके हाथ से परे धकेल दिया। जब मेरी माँ की तरफ प्याले का रुख हुआ तो मदीने की औरतों की धाड़ें निकल गई। कहा आयशा काश तेरे नहीं आज ये नसीब हमारे होते। आयशा इसका इनकार न कर, तो पी ले, बचा हुआ हमें दे दे, हम उंगलियों से उतार उतार कर ये कतरों को चाट जाएगी। आयशा तुझे क्या पता, तुझे तो दूध का प्याले में दूध नजर आ रहा है, हमें तो तेरे हाथों के अंदर हौज़े कौसर नजर आ रहा है। आयशा ये दूध नहीं पी रही, तू तो हौज़े कौसर पी रही है। ये वही आयशा, बस मुख्तसर करूं, मेरे पास मौज़ूआत बहुत है, थोड़ा थोड़ा मैं अपना हिस्सा डाल के जाऊं। ये कौन? आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अल्लाह अकबर। जब मेरे अज़ीज़ों मुनाफिकीन ने साजिश कर दी और सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर उंगली उठ गई। अल्लाह अकबर। ये कौन? अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिसने चुपके चुपके से रोना शुरू कर दिया। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह अकबर उम्मे मस्ता को बुला लिया, मस्ता की माँ को। फरमाया उम्मे मस्ता तूने आयशा के अंदर कोई गड़बड़ देखी? कहाँ मैंने देखी। हुजूर चौंक गए, आपके इशारा हुआ, क्या देखा? कमली वाले लापरवाह है ना, छोटी सी उम्र की है, आटा गूंद के रख देती है, बकरी कभी कभी आटे को मुंह मार लेती है। हुजूर का कलेजा जरा तसल्ली बख्श हुआ। फरमाया इसके अलावा, अल्लाह की कसम इसके अलावा कोई भी आयशा में आया अब नहीं देखा। हर वक्त हुजूर अम्मा आयशा के साथ रहती। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं मैं क़ज़ाए हाजत के लिए बाहर चली गई, वापिस आई तो उम्मे मस्ता की पाँव को ठोकर लग गई। अल्लाह अकबर। जब उम्मे मस्ता की ठोकर लगी तो कहने लगी खुदा बेड़ा गर्क करे उम्मे मस्ता का। मैंने कहा बेटे को क्यों गालियां दे रही है? कहा तुझे नहीं पता आयशा, जो तेरे पर बोतान लगा इस साजिश में मेरा बेटा भी शामिल है। अम्मा कहने लगी मेरे पे क्या बोतान लगा? आयशा तुझे पता नहीं, पूरे मदीने की फिजाओं में आवाज बुलंद है कि मोहम्मद की रानी का दामन दागदार हो गया। अम्मा कहती मेरी जमीन पैरों से जमीन निकल गई, मैं क़ज़ाए हाजत ही भूल गई, उल्टे कदम वापिस आई। अल्लाह अकबर। रंग बदला। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मूड मैंने रूट देखा। अल्लाह के नबी मेरे पास से गुजर जाते। पहले तो वक्त यह था
جب میں رحمت عالم سے اجازت لے کر اپنے ماں باپ کے گھر جاتی تو آپ فرماتے عائشہ سورج ڈھلنے سے پہلے آ جانا، رات اپنی ماں کے گھر نہ گزارنا، محمد کے بستر پہ گزارنا۔ اس دن میں نے حضور سے کہا میں اپنی ماں کے چلی جاؤں، موڈ سمجھنے کے لیے کہ حضور علیہ السلام کا میرے بارے میں کیا موڈ ہے۔ میں نے کہا اپنی ماں کے گھر چلی جاؤں، آپ نے فرمایا عائشہ ہاں چلی جانا، جب میں بلاؤں تبھی آنا۔ اور میں اس وقت تو بس کیا تھا، عائشہ کے جسم کا کہتی ہے میرے تو جسم سے جان ہی نکل گئی۔ میرے پاس آئے مصلی کے پاس، ابھی وہی نہیں آئی، جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتایا کوئی نہیں کہ عائشہ دودھ سے زیادہ پاک ہے، نور سے زیادہ پاک ہے۔ کبھی وہی کوئی نہیں آئی، حضور میرے پاس آئے اور پوچھ رہے کئی فتح کی کیسی ہے؟ میں نے بھی کہہ دیا بس میں ٹھیک ہوں۔ اللہ اکبر، میرے دل کے اندر خیال آیا، سارا مدینہ انگلی اٹھاتا یہ تو میرے بارے میں یوں نہ کہتے۔ اللہ اکبر، کئی فتح کی۔ پھر آپ نے فرمایا عائشہ اگر تیرے سے کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ معاف فرما دے گا۔ میں نے حضور کی طرف دیکھا، میں نے کہا آپ بھی؟ عائشہ میں کیا کروں، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، ابھی اللہ کی طرف سے کوئی آرڈر نہیں آیا، آرڈیننس کوئی جاری نہیں ہوا۔ عائشہ میں پریشان ہوں، پورا مدینہ انگلیاں اٹھا رہا ہے، عائشہ تیرے سے غلطی ہو گئی۔ اللہ اکبر، قصہ کچھ یوں تھا، اما عائشہ جب سفر سے واپس آئی، آپ کا جب ہار گم گیا یا قضائے حاجت کے لیے گئی، قافلہ آپ نے روانہ کر دیا تو پیچھے وہ جبیر ابن موتم جو تھے غالب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ علیہ السلام نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ پیچھے مجاہدین جہاں پڑاؤ کریں ان کا بچا کوچا جو سامان ہو وہ اٹھا کے لے آنا۔ تو یہ جب پیچھے آئے تو اما عائشہ کوٹ میں بیٹھی تھی، انہوں نے دیکھا کہ اوٹ میں عورت کون بیٹھی، اور جس صحابی کی ذمہ داری تھی سواری کی لگام پکڑنے کی، اس نے کجاوا رکھا سواری کے اوپر، ڈولی رکھی عورتوں کی، دور جا کے کھڑا ہو گیا، وہ سمجھا اماں بیٹھ گئی، وہ سواری لے کے چل دیا، اسے اندازہ نہ ہوا سواری ہلکی ہے یا بوجھل۔ اب اماں بیٹھی تھی کونے میں، اور نہ کے پوچھا کون؟ کہ نبی کی حرم عائشہ، کہ انا للہ و اماں آپ یہاں؟ کہ میں قضائے حاجت کے لیے گئی تھی، سواریاں چل دی، اور نے کہا اماں میرے پاس سواری ہے، میں پیدل مدینے جاؤں گا، آپ سواری پہ بیٹھ جاؤ۔ بس یہ بات تھی۔ جب سواری مدینے میں آئی لوگوں نے کہا محمد کی عورت تو دوسرے کے ساتھ آ رہی ہے، پتہ نہیں سرے رات کہاں گزاری ہوگی۔ اب اللہ بھی خاموش، خدا پاک کی قسم چاہتا اسی وقت منہ توڑ دیتا، اسی وقت کافر کے منہ زبان پہ فالج کرا دیتا، لیکن اللہ نے سورہ نور کی آیتیں اتار کے بتانا ہے محمد کے گھرانہ اور محمد کے ابو بکر کے گھرانے کا گھر کتنا پاک ہے۔ اماں کہتی ہے مجھے حضور نے فرمایا عائشہ اگر تیرے سے غلطی ہو گئی تو معافی مانگ لے۔ میں نے اپنے ابو کو بلایا، ابو بکر ادھر آؤ۔ ہاں، میں نے کہا ابا تو مجھے جانتا ہے، تو نے تو مجھے اپنی گودی میں کھلایا ہے، ابا جا آج تک بتا میں نے محلے میں گلی کب گئی نہیں دیکھی، گلی میں چلتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ میرے ابو آج آپ مجھے مدینے کے چوک میں چھوڑاؤ، مجھے واپسی کا رستہ ہی گھر کا پتہ کوئی نہیں۔ ابا آپ تو میرے بارے میں گواہی دے جائے، حضور کو جا کے بتائے۔ صدیق آنسوؤں کے ساتھ رونے لگ گیا، جو غار کے اندر سانپ کے ڈنگ کھا کے نہ رویا، خدا کی قسم اپنی عزت پر انگلی اٹھی صدیق رونے لگ گئے۔ اے لوگو، رب اکبر کی قسم ہے جب صدیق کی آنکھوں میں آنسو آئے کہ بیٹی اگر میں تیری مدینے میں وکالت کروں گا تو دنیا کہے گی باپ بیٹی کی طرفداری کر رہا ہے۔ چپکے سے اوپر بالکونی میں چا کے بیٹھ کر رو رہے، اللہ آج صدیق کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ام رومان امی آپ تو بولو، تیرے دودھ کی دھاریں میرے وجود کے اندر خون کی صورت میں گردش کر رہی ہے کہ بیٹی ماں تو ہوتی بچیوں کی طرفدار ہے، اگر میں بولی تو کہیں گے دیکھو ماں سامنے آ گئی، بھائی سامنے نہ آئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا جب حضور بھی پاس سے گزر گئے، باپ ادھر چلا گیا، ماں ادھر چلی گئی، بھائی گھر سے چلے گئے، اور بہن بھی مجھے دیکھ دیکھ کے رو رہی ہے عائشہ کیا ہو گیا؟ کہ اس وقت میں نے دیکھا کہ میری سیول کورٹ سے، سیشن سے، ہائی کورٹ سے رٹ خارج ہو گئی، میں نے سیدھی درخواست سپریم کورٹ کے اندر دے دی۔ اللہ، میں نے کہا اللہ آج ججوں کے جج کے سامنے، آج پیاروں کے پیارے سے کے سامنے، رحیموں کے رحیم کے سامنے آج فیصلہ میرا آ گیا ہے۔ اللہ اگر تیرا قلم یوں چل گیا تو عائشہ کے گھرانے کا کچھ نہیں بچے گا۔ اے اللہ اگر تیرا قلم یوں چل گیا تو قیامت کی عزت تک عائشہ کے بیڑے کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اے اللہ، اماں کہتی پھر مجھے کچھ یاد نہ آیا، میرے دونوں ہاتھ زمین، سجدہ بھی کیا چیز ہے، اللہ اکبر۔ اماں کہتی او لوگوں جب فیکٹریوں میں، دکانوں میں، حکومتوں میں کام نہ
بنے تو اللہ سجدے کی توفیق دے، سجدے میں اللہ کہاں بنا دیتا ہے۔ صلاۃ و تسبیح میں خدا کیا کہ رو، اور میرے پیاروں نوافل پڑھ پڑھ کے رو، تراویحوں میں رو، میرے عزیزوں نمازوں میں، تہجد میں، سنتوں میں لمبی لمبی قرات 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، 4 مرتبہ سورہ اخلاص، اتنا اللہ کو کھڑے ہو کے دکھاؤ، ادھر ٹانگے جواب دے جائیں، ادھر رحمت کی رحمت کا سہارا مل جائے۔ اماں کہتی ہے جب چاروں طرف مجھے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آیا تو میں نے اپنے ہاتھوں کو زمین پہ ٹیک لیا، مجھے یوں بھی نہیں پتہ لگا نیچے کپڑا بچھا ہوا ہے یا مصلی یا زمین پر، میں نے سیدھا سجدے کے اندر سر رکھ دیا، اور پھر میں نے رو کے اللہ کو دکھایا، میں نے کہا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، یا اللہ آج عائشہ میں نے تھوڑی نکاح کی درخواست کی، مجھے کیا پتا کیا ہونا کا لال کون ہے، اللہ تو ہی تو کہتا ہے جبرائیل تیری تصویریں لے کے گیا تھا، اے اللہ اگر جبرائیل میری تصویریں لے کے گیا تو اللہ اکبر آج اپنے نبی پر وحی اتار دے کہ اس کی تصویر بھی پاک ہے، تصویر والی بھی پاک ہے۔ اللہ اکبر، میرا نبی آپ دیدہ پریشان بار بار آسمان کی طرف دیکھتے، اللہ آپ کو تو پتہ عائشہ مجھے ساری بیویوں میں پیاری ہے، اللہ عائشہ کے بغیر محمد کا گھر میں دل نہیں لگتا، اللہ خدا بھلا کرے امت پر احسان کرنے والا، خدا بھلا کرے اللہ اکبر جو کے سو کے ٹکڑے جمانے والا، خدا بھلا کرے پھٹی پکڑی پہننے والا، اللہ حیاتی ہوئے، اللہ اس کے رتبے بلند کرے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہو، ننگے پیر مدینے میں چلنے والا، حضور فرماتے سامنے سے عمر آ گیا، اللہ اکبر۔ جب صحابہ نے مجھے یوں کہا یا رسول اللہ آپ کو کوئی رشتوں کی کمی ہے اور کر لے، اللہ آپ کو اور اس سے بہتر دے دے گا، فرمایا میرا کلیجہ کہیں ٹھکائی نہ، میرا دل مطمئن نہ ہوا، شانوں والا عمر آ گیا، میری نگاہ نیچے، حضرت عمر میرے پاس آ کے کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ آج میں آپ سے ایک بات کروں گا، آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ حضور نے فرمایا عمر کا روب تھا، اللہ اور کہہ رہے یا رسول اللہ آج آپ کو میری سننی پڑے گی، آج آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا عمر بول، کیا بولتا ہے؟ کہ یا رسول اللہ بتاؤ عائشہ کا نکاح، عائشہ کا رشتہ میں لے کے آیا یا ابو بکر عثمان لے کے آیا یا تیری آل لے کے آئی، علی لے کے آیا؟ فرمایا جبرائیل لے کے آیا۔ کملی والے پھر جواب دو، آج تک آپ کے جسم پر مکھی بیٹھی کا کوئی نہیں، آج تک آپ کے پسینے میں بدبو آئی کا کوئی نہیں، محمد تیرے لعاب میں بدبو آئی کا کوئی نہیں، کہ جہاں آپ ہاتھ لگا دے، فرمایا میرا ہاتھ اب تو ہاتھ، میری ماں بھی جہاں ہاتھ لگا دیا کرتی تھی اس حصے سے خوشبو آیا کرتی تھی، کہ اللہ اکبر، اے پاک پیغمبر اگر آپ فضلہ پخانہ پیشاب استنجا کرتے ہو وہ اللہ ظاہر کرتا ہے، فرمایا وہ بھی اللہ دفنا دیتا ہے۔ پیغمبر کبھی آپ کے پاؤں پر کسی جانور کی غلاظت گوبر فضلہ لگا کر نہیں، عمر کہنے لگے پھر آپ کو جواب دینا پڑے گا، جس کی جتی اتنی پاک ہو اس کا بستر کیسے ناپاک ہو سکتا ہے؟ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اس عمر کے رتبے بلند کرے، اللہ رتبے بلند کرے عمر تیرے، اللہ کہ محمد تیری جوتی اتنی عظیم ہے، تیری بیوی کا کیا کہنا؟ حضور فرماتے ہیں عمر کی اس بات نے میں محمد کا کلیجہ ہی ٹھنڈا کر دیا۔ اللہ عمر امت تیرے کون کون سے احسانوں کو بھولے گی؟ حضور فرماتے ہیں میں حجرے مبارک میں مجھے اسحار تو نظر آئے کہ جبرائیل 7ویں آسمان سے نیچے آ رہا ہے۔ رحمت والے نبی فرماتے ہیں میں جلدی سے حجرے میں آیا، کبھی جبرائیل قرآن میں اندر سورہ توبہ لے کے آتا ہے، کبھی سورہ نساء، کبھی سورہ رحمان، آج سورہ نور لے کے آ رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے اپنے چہرے پر کپڑا ڈال لیا، اپنی چادر اپنے چہرے پہ ڈال لی، صحابہ نے صدیق کی طرف اشارہ کیا، ہو نہ ہو تیری بیٹی کے بارے میں فیصلہ ہو رہا ہے۔ صدیق کہتے پھر میں نے بھی تار سے یوں کر کے تار ملا دیا، میں نے کہا عرش والے تیرے محبوب کا کبھی میں نے پیٹھ دکھائی ہے، اے اللہ اگر میں نے کبھی منہ نہ موڑا تو آج تو بھی منہ نہ موڑنا، اے اللہ صدیق کی صداقت کا واسطہ ہے۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کے جسم پہ کپ کپی آ گئی، پھر اللہ اکبر آپ نے چادر مبارک اٹھائی، فرمایا جاؤ میری عائشہ کو جا کر
کر پیغام دے دو، تیری پاکیزگی کی گواہی خود لے کے اللہ میدان کے اندر آ گیا ہے۔ صحابہ کے چہرے کھڑے ہو گئے، فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی عورت کی تطہیر کے بارے میں اللہ نے اتنا قرآن نہیں اتارا جتنا صدیق کی بیٹی کے بارے میں اتار دیا ہے۔ لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ محمد میں رب اعلان کرتا ہوں محمد تو بھی پاک ہے، تیرے بستر پر آنے والی عائشہ بھی پاک ہے۔ اللہ کہ جب میری ماں کو پتہ لگا، اللہ میری اماں کو پتہ لگا کہ عائشہ تیری تطہیر تیری پاکیزگی پر اللہ کا قرآن آ گیا، میری ماں دوڑ کے آئی، مجھے باں سے پکڑا، کہا چل اللہ۔ ادھر حضور بھی سیدھے عائشہ کے گئے، عائشہ مبارکہ، عائشہ مبارک ہو، جبرائیل یہ آیت لے کے آیا، سورہ نور کی 10 آیتیں لے کے آیا، اکٹھی 10 آیتیں لے کے آیا، عائشہ تیرے گھرانے کا ذکر آیا، منافقین کی سارا کھول دیا۔ اماں ابا پاس کھڑے تھے، اماں کہنے لگی عائشہ جلدی سے حضور کے آگے جھک جا، اللہ سجدہ شکر ادا کر لے۔ اماں نے ماں کی طرف دیکھا کہ اماں سجدہ جن کو نہیں کرنا سجدہ اس کو کرنا، اللہ اماں آج سجدہ ہوا ہوگا، شکریہ ان کا ادا کوئی نہیں، یہ بھی تو منہ موڑ کے چلے گئے تھے، میاں بیوی ہے نا، یہ بھی تو منہ موڑ کے چلے گئے تھے، میں اس کا شکر ادا کیوں نہ کروں جس نے اندھیرے میں بھی منہ اپنی رحمت کا میری طرف کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت عمر کا یہ احسان امت بلا جائے لیکن عائشہ نہیں بلا سکتی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت آیا، آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا اماں کے پاس چلا جا اور جا کر بتلا دے تیرا بیٹا اللہ اکبر زخمی ہو گیا، کھانا کھلایا جاتا ہے، غذا جسم کے سوراخوں سے پیٹ کے سوراخوں سے باہر آ رہی ہے۔ اماں عمر نے ساری زندگی اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہ مانگا، آج اللہ سے مانگ رہے، تیرے دروازے پر آیا۔ عبداللہ بن عمر سے فرمایا اے عبداللہ جا کر یوں نہ کہنا ہوں، ورنہ خلیفہ نے حکم دیا، جا کے کہنا اللہ اکبر تیرے نوکر تیرے بیٹے کا عطی عرضی ہے اماں کے دروازے پر۔ کون ہے کہ عبداللہ بن عمر۔ اماں نے رونا شروع کر دیا کہ عمر کی کوئی خبر تو نہیں لے کے آیا، دیکھ عمر زخمی، رو رو کے میری ساری چنی گیلی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ کہ اماں ابے کے آخری سانسیں چل رہی ہے، اور ابا جی نے جا کے ابا نے پیغام دیا کہ ام المومنین سے جا کے کہہ دے اگر تجھے پسند ہو، تجھے اللہ کا واسطہ اگر عمر کی کوئی ادا پسند آئی ہو تو اپنے پیارے حبیب کے قدموں میں مجھے بھی تھوڑی سی جگہ دے دے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی آنکھیں کھلی اور کہنے لگی جا عبداللہ اپنے ابے سے کہہ دے یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن تیرے باپ کا احسان مجھے یاد آ گیا، جا میں تیرے باپ کا احسان نہیں بھلا سکتی، تیرے باپ کا وہ احسان جب سارے مدینے والوں کی انگلی اٹھ گئی تھی، تیرا باپ زمین پہ بولا، تیرے باپ کے بولنے پر رب عرش بری پہ بول پڑا تھا، جا جا کے کہہ دے عائشہ کلڈی کھول کے کھڑی ہے آ جا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کہ ابا ابا نے اجازت دے دی آ جا، ماں انتظار کر رہی ہے۔ کہ نہیں بیٹے اب تو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہوں، میرے بیٹے جب میرا انتقال ہو جائے، جب مجھے کفنا دو جنازہ لے کے چلو پھر کہہ دینا، کیا پتہ اماں نے میرا حیا کر کے دے دی ہو، وفات کے بعد جا کے کہہ دینا اللہ اکبر۔ گود میں سر رکھا ہوا ہے وہ عمر، گود میں سر رکھا ہوا ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے یوں کر کے سر اٹھایا زمین پہ رکھ دیا، میں نے پھر اٹھایا، میں نے کہا پتہ نہیں موت ہے غشی کا عالم ہے، کہ مجھے دیکھ کر غصے ہوئے، کہا ہلاکت ہو میرے سر کو کیوں گود میں رکھ رہا ہے، کہ ابا خون میں لت پت ہے مٹی پہ رکھ رہا ہوں، تیرے چہرے پہ مٹی لگ رہی ہے۔ فرمایا بیٹے اس لیے تو اپنے مٹی اب چہرے کو مٹی میں ملا رہا ہوں، رکھ میرے چہرے کو زمین پر۔ بار بار چہرہ زمین پہ رکھا، عمر گالوں کو یوں کر کے رگڑنے لگ گیا، بیٹے کی چیخ نکل گئی ابا کیا کر رہا ہے، کہ بیٹے عمر کے چہرے پہ مٹی لگے گی، عمر کے چہرے پر خدا کو رحم آ جائے گا۔ ویل اللہ کا عمر، اللہ اکبر، ویل اللہ کا عمر ویل لم تغفر، ہلاک ہو جائے گا عمر اگر اللہ نے معاف نہ کیا۔ میرے عزیزو جنازہ جا کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک پر رکھ دیا۔ اماں نے آواز دے کے کہا او میرے بیٹے بھائی عمر، اللہ اکبر،
جگہ تو اپنے لیے سنبھال کے رکھی تھی، لیکن تیرا احسان مجھے نہیں بھولتا، جس کی برکت سے آج ماں نے اپنے حجرے میں محمد کے روزے کے ساتھ اللہ نے تجھے سلا دیا۔ یہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، النبی اولا بالمؤمنین بالانفسہم وازواجہ امہاتہم، آنکھیں تمہاری ایک جیسی، ہاتھ پیر تمہارے ایک جیسے، لیکن شان ساری دنیا کی رابعہ بصریہ ولیہ صحابیہ ایک طرف ہو جائے، محمد کی عائشہ کی پاکیزگی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ کون ہے؟ خیبر کا فاتح۔ یہ کون ہے؟ اللہ انا الذی سمیت امی حیدرا۔ اللہ اکبر۔ خیبر کا موقع آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں درد ہوا، یہ گئے نہیں۔ آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اسلام کا جھنڈا دے کے بھیجا۔ پہلا دن بڑے مار کا ہوا لیکن فتح نہ ہوئی، دوسرے دن جھنڈا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں پکڑا دیا، اللہ اکبر، فتح کوئی نہیں ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ کہنے لگے مجھے بڑی بے چینی رہی، میں مدینے میں اکیلا تھا، میں نے اپنی سواری پکڑی اور سواری پر بیٹھ کر میں سیدھا خیبر میں پہنچ گیا۔ اگلے دن رحمت عالم نے اعلان فرمایا میں صبح جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح رکھی ہے۔ سارے صحابہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے کبھی امارت کا شوق نہ ہوا، لیکن اس دن دل میں میرے سے بھی آیا کہ آج جھنڈا میرے ہاتھ میں دے دیا جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دائیں بائیں نظر دوڑائی، فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ کہ اللہ کے نبی اس کی تو آنکھوں میں درد ہے، ابھی پہنچا ہے۔ آپ نے فرمایا علی کو میرے پاس لے کے آؤ۔ حضرت علی آئے، آپ نے فرمایا تیرے درد ہے؟ لال آنکھیں، بڑی گرمی ہے۔ آپ نے یوں کر کے منہ سے لعاب نکالا، حضرت علی کی دونوں آنکھوں میں لگایا، پھر لگایا، پھر لگایا، تیسری مرتبہ لعاب نکالا، پھر لگایا۔ فرمایا اللہ میرے علی کو سردی سے بچاؤ، اے اللہ میرے علی کو گرمی سے بچا۔ ابو لیلہ رضی اللہ تعالی، ابو لیلہ رحمت اللہ علیہ تابعی ہے، کہ میرے علی کو دیکھ کے کہا علی کیا بات ہے؟ سردی میں پتلے کپڑے پہنتا ہے، گرمی میں گرم کپڑے پہنتا ہے۔ کہنے لگے تجھے گرمی نہیں لگتی، تجھے سردی نہیں لگتی؟ کہ اسے سردی گرمی کہاں لگے گی جسے محمد الرسول اللہ کی دعا لگ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا نہ اسے گرمی لگے نہ اسے سردی لگے۔ خیبر کا جھنڈا جب علی کے ہاتھ میں، ادھر عمر ابن ود سامنے کھڑا ہے، عبد ود سامنے کھڑا ہے، اور تکڑا گبرو جوان جو سواری پر بیٹھتا ہے اس کے قدم زمین کے اوپر لگ رہے ہیں۔ آپ نے اس نے کہا ہے کوئی تمہارے قافلے میں لشکر میں میرے سے لڑنے کے لیے آنے والا؟ حضرت علی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے نا۔ آپ نے فرمایا علی تو بچہ عمر کا کچا، وہ دیکھ سردار ہے، کھا جاتا ہے بندے کو، بیٹھ جا، وہ دیکھ وہ عبد ود ہے۔ آپ نے پھر اس نے پھر کہا ہے کوئی، کیا تمہارے اندر کوئی نہیں جو میرا مقابلہ کر سکے؟ علی یا رسول اللہ اجازت تو دو، اب بیٹھ جا، تجھے نہیں پتا، اپنی عمر دیکھ اور اس کو دیکھ، وہ تجربے کا چنب آدمی ہے۔ جب اس نے 3 مرتبہ کہا لگتا ہے تمہارے میں مرد ہی کوئی نہیں۔ حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ میرے سے تو سنا نہیں جاتا۔ آپ نے فرمایا علی پھر آگے آ جا۔ حضرت علی آگے آ گئے، پیغمبر نے سینے پر ہاتھ مار دیا، اللہ اکبر فرمایا علی لے اللہ کا نام لے کے آگے نکل۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کے میدان میں اترے۔ عمر ابن ود کون ہے؟ یہ خول میں خرد کے حلقے پہنا ہوا کون ہے؟ حضرت علی نے اپنے چہرہ دکھایا اور نے کہا علی بن ابی طالب، اور دیکھو میرے دوست کا بیٹا، میں تیرے پہ تلوار نہیں چلاؤں گا، میرا دوست مجھے تانے دے گا کہ میں اپنے بھتیجے کو مار دیا، کوئی اور لے کے جا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے چہرہ دیکھ کے کہنے لگے کون دوست؟ وہ چلا گیا، اب تو یا ابوت کا رشتہ ہوگا یا نبوت کا رشتہ ہوگا، جو ان کا وہ میرا، جو ان کا نہیں وہ میرا نہیں، بتا پہلے وار کون کرے گا؟ انہوں نے کہا چھو کل کا بچہ آج میرے آگے کھڑا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ تلوار دیکھی جتنا تیرا وزن ہے اتنا تلوار کا، کل آتا صحیح میدان میں۔ پہلا وار کیا خیبر کے فاتح نے، حیدر کرار نے، اللہ اکبر۔ جب یوں کر کے تلوار کے وار کو بچایا، اچھل کر چھلانگ مار کے دوسرا وار کیا، مرب کے یہاں سے 2 ٹکڑے کر کے جسم کے حصوں کو یہ علیحدہ کر دیا۔ اب دونوں کی جب سواریاں بدکی، گرد و غبار، نبوت نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، اللہ میرے علی کی خیر ہو، اللہ نظر تو نہیں آ رہا تھا گرد و غبار میں، اللہ میرے علی کی خیر ہو، اللہ میرے علی کی خیر ہو۔ جب مٹی ہٹی صحابہ کہتے دل ہل گئے، یہ تلوار نے علی کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا ہوگا۔ جب مٹی پرے ہٹ گئی، ڈسٹ ہل گئی، گرد و غبار ہل گیا، تو حضرت علی سینہ چوڑا کیے ہوئے اور تلوار کو ہاتھ میں رکھے
مسلمانوں صحابہ کی صفوں میں سے گزر رہے اور کہہ رہے انا الذی سمیت امی حیدرا، میں وہی ہوں جس کی ماں نے میرا نام حیدر کرار رکھا ہے۔ حیدر کٹ تو سکتا ہے، حیدر کفر کے آگے جھک نہیں سکتا ہے۔ یہ کون؟ علی رضی اللہ تعالی 21 رمضان المبارک کو جس کی شہادت ہے، فجر کی نماز کے وقت عبد الرحمن ابن ملجم نے آپ کے سر کے اوپر ضرب لگائی۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، اس محراب کو میں کافی دیر دیکھتا رہا، بیٹھا بھی رہا، قریب اندر تو جانے نہیں دے رہے تھے میرے عزیزو کوفہ میں، وہاں جا کر میں نے 2 نفل بھی ادا کیے۔ عجیب سا ایک منظر تھا، پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں بھی جانے کا موقع ملا۔ اللہ اکبر، آپ کو وار لگا، ضرب لگی، ہوش آیا، فرمایا میرا قاتل کون ہے؟ کہ عبد الرحمن ابن ملجم۔ فرمایا زندہ ہے؟ کہا۔ فرمایا میرے بچوں میری شہادت کا انتظار کرنا، اگر میں بچ گیا تو بدلہ خود لے لوں گا، اگر ہو سکے تو معاف کر دینا، اگر باپ سے زیادہ محبت کا اظہار ہو تو اتنا ہی بدلہ لینا جتنا تمہارے باپ کو تکلیف دی گئی، دیکھنا اسے تڑپا تڑپا کے نہ مارنا، دیکھنا اسے ٹکڑے کر کر کے نہ مارنا، اذیتیں دے دے کے نہ مارنا، اگر ہو سکے تو اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف فرما دینا۔ یہ سبق اخوت کا، یہ سبق پیار کا ہمیں کہاں سے مل رہا ہے؟ محمد کی آل محمد کے گھرانے سے مل رہا ہے۔ اگر میرے نبی کی زندگی سے نماز کا درس، اگر میرے نبی کی زندگی سے قرآن کی تعلیم، اگر میری نبی کی زندگی سے زکوٰۃ کا حکم، اگر میری نبی کی زندگی سے خیرات کا، صدقے کا حکم مل رہا ہے تو اخوت بھائی چارگی کا حکم بھی تو حضور کی زندگی سے مل رہا ہے۔ یہ کیسا روزہ ہے؟ 23 روزوں میں بھائی کو افطاری پر نہ بلا سکا یا بھائی کی افطاری پر نہ جا سکا۔ یہ کیسا روزہ ہے جو بہن کے دروازے پر عیدی نہ لے کے جا سکا؟ یہ کیسا روزہ ہے جو پڑوسی سے صلح نہ کروا سکا؟ یہ کیسا روزہ ہے جو عدالت کے کٹہرے میں اپنے بھائی کے اوپر سے کیس نہ اٹھوا سکا؟ یہ کیسا روزہ ہے اللہ اکبر جو اپنے ماں باپ کے قدموں میں نہ بٹھا سکا، اپنی غلطی کا احساس نہ کروا سکا؟ معلوم ہوا رحمت میں، مغفرت میں، جہنم کی آگ سے چھوڑنے میں کمی وہاں نہیں، بخشنے میں ہماری کمی ہے کہ ہم اپنی بخشش کروا نہیں رہی۔ میرے پیاروں زندگی گزر گئی، کچھ ایسے لوگ تھے جو رمضان المبارک میں اس مسجد کی بہاریں تھے، کوئی وہاں بیٹھے ہوتے کوئی یہاں بیٹھے ہوتے، کچھ ایسے لوگ تھے میرے عزیزوں پہلی مسجد کے اندر آ کے بیٹھ جایا کرتے، اب مصلے تو نظر آ رہے ہیں، مسجدوں کی روڈ کے نظر نہیں آ رہی، کہاں چلے گئے؟ نہ کسی کا باپ بچا نہ کسی کی ماں، کسی کے دونوں ہی چلے گئے۔ ایک گھر میں بیٹھی ہوا کرتی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر میرے عزیزوں اللہ اکبر، اس کی گھر کے اندر اللہ اکبر دعائیں ہوا کرتی تھی، وہ وہاں سے بیٹھ کے دعائیں، یہاں بیٹھ کے دعائیں دیا کرتا تھا، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ نہ ہمارے ماں باپ بچے نہ ان کے والد، کوئی نہ کوئی ایسا بیٹھا ہوگا جو موت کا زخم دل کے اوپر لے کے بیٹھا ہوگا۔ اب میرے عزیزوں پتہ نہیں اگلا رمضان آئے گا یا ہم کسی مرنے والے کے لیے دعا کریں گے یا کوئی ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا یا کوئی عتیق صاحب کو پرچی دے گا، عتیق صاحب عبد الحنان کے لیے دعا کر دو، عتیق صاحب اس کے لیے دعا کر دو۔ پتہ نہیں میرے پیارو، اچھا بول دو، کسی کا دل مولو، نیکی سے کسی کا دل جیت لو، دعا کرانی نہ پڑے، دعا خود بخود منہ سے نکل آئے، ورنہ وہ قبرستان آپ کے سامنے بچھا پڑا ہے۔ خدا پاک کی قسم کئی تو لاوارث ایسے پڑے ہیں کہ ان کی نسلوں میں بھی ہاتھ اٹھانے والا کوئی نہیں، کوئی لاوارث ایسے پڑے ہیں جنہیں سہارا دے کے لوگ قبرستان چھوڑا ہے، بعد میں ان کے لیے قل ہو اللہ پڑھنے والا کوئی نہیں۔ کوئی ایسا کام کر جاؤ میرے پیارو، اللہ کو ان 7 دنوں میں اتنا رو کے دکھا دو کہ اللہ کو ہمارے پہ ترس آ جائے، اس آنکھ پر، اس جسم پر، اس وجود پر اللہ کو ہمارے پہ پیار آ جائے۔ سارا مجمع اللہ سے معافی مانگے اپنے گناہوں کی، زبان حال سے کہو یا اللہ میری توبہ، سبحان اللہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ ہجوم بیٹھا ہوا، مجمع بیٹھا ہوا بہنے کا، یہ بھی آہستہ آواز میں، اور آپ زور سے کہو یا اللہ میری توبہ، اور اس امید سے کہ میں معافی مانگوں گا اللہ مجھے بخشے گے، کہہ دو یا اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ کفر سے، شرک سے، جھوٹ سے، سود سے، بدعہدی سے، بے وفائی سے، نافرمانی سے، حرام کاری سے، جھوٹ بولنے سے، بدنگاہی سے، اور ان سب کاموں سے جو ناراضگی کا اللہ کی سبب بنتے ہیں، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔